غوث اعظم شعبان میں پیدا ہوئے 29 شعبان کو، اور اگلے دن رمضان. آپ سمجھ رہے ہیں، چند گھنٹے ہوئے پیدائش کے آپ کے. اس کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے، سحری کا وقت، پھر صبح روزہ رکھو. تو غوث اعظم جو پیدا ہوئے کچھ گھنٹے کے بعد روزہ شروع ہوا، تو غوث اعظم نے اپنے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا. آپ تصور کیے. لیکن یہ بات تو گھر کی ہے، بچہ جانے اور ماں جانے، بات وہیں تک رہ جاتی ہے نا. اور جب افطار کا وقت ہوتا تھا تبھی غوث اعظم ماں کا دودھ پیتے تھے. کتنے گھنٹے کی پیدائش ہے؟ 4 سے 5 گھنٹے. آپ تصور کیجئے، یہ آنے والا عام نہیں ہے، یہ سب کچھ لے کے آیا ہے، دنیا میں لینے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے. اتنا لے کے آیا ہے کہ اس کو تو پورے زمین پر سارے ولیوں کو بانٹنا ہے. حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق. یہاں آ کر کس سے لے گا دینے والا؟ تو دینے والا لے کر آیا ہے سبحان اللہ. تاکہ سب کو دے سکے نا. تو دیکھیے، یہ بات تو گھر کے اندر کی تھی، لیکن اسے بھی ظاہر کر دیا گیا، قدرت نے اسے بھی ظاہر کر دیا. عید کا دن ہوا، عید کا دن آیا، 29 روزے پورے ہوئے. رویت کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہی ہے. آج کچھ نادانی میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں، ارے بھائی یہ چاند دیکھنے کا مسئلہ یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، آج سمجھ میں نہیں آتا. نہیں نہیں، یہ نادانی مت کیا کیجیے. یہ رویت کا اختلاف آج کا اختلاف نہیں ہے. امام حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد اللہ نے اس امت مسلمہ کو چند عذابوں میں مبتلا کر دیا. ان عذابوں میں ایک عذاب رویت کا اختلاف ہے. تو غوث اعظم کے زمانے میں بھی یہ رویت کا اختلاف تھا. سارے شہر کے علماء قاضی صاحب کے پاس دارالقضاء میں بیٹھے ہوئے ہیں، رویت شہادت، کسی پر اتفاق نہیں ہو رہا ہے. ہوتے ہوتے سحر کا وقت آ گیا. اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے. نتیجے پہ نہیں پہنچے. اعلان کرنا ہے کہ بھئی روزہ رکھو. اسی میں ایک اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی ایک شخص تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہوں نے کہا ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، لیکن کم سے کم جان تو سکتے ہیں کہ واقعی کل عید ہے کہ نہیں ہے. اب تو سحری کا وقت ختم ہو گیا، ہمیں تو روزہ رکھ لیا ہم لوگوں نے. تو چلیے، ایک یہاں پر اہل بیت حضرات میں سے ایک سادات گھرانہ ہے، مجھے بہت خفیہ رپورٹ ہے کہ ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو سحری کے بعد ماں کا دودھ نہیں پیتا، افطار کا وقت جب ہوتا ہے تبھی ماں کا دودھ پیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق. افطار کا وقت جب آئے گا تبھی ماں کا دودھ پیتا ہے. تو چلیے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، سید صاحب کے گھر چلتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اب سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پوچھ لیتے ہیں. ابھی تاریکی تو تھی بھائی، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے کوئی سورج تھوڑی نکل جاتا ہے. اب وہ بھی آج کا زمانہ یہ ہیلوجن لائٹ وغیرہ کا تو تھا نہیں، چراغ جلتا تھا. اس اندھیرے میں گلیوں سے گزرتے ہوئے سارے بغداد کے علماء، قاضی صاحب، سب سید صاحب کے دروازے پر کنڈی کھٹکھٹائی. سید صاحب نے دروازہ کھولا. ایک علماء کے جو گھبرا گئے کہ بھائی آپ لوگوں نے کیسے زحمت کی، کیا معاملہ ہو گیا؟ کہ نہیں سید صاحب کوئی بات نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، بس آپ سے یہ عرض کرنے آئے بلکہ پوچھنے آئے ہیں کہ آپ کے بچے نے آج سحری کا وقت جب سے شروع ہوا ہے ختم ہوا ہے دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ ہم چاہتے ہیں ذرا گھر میں معلوم کر کے ہمیں بتا دیا. سید صاحب بھی حیرت میں ناراض ہو گئے کہ یہ کون سا سوال ہے کہ بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا. ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میرا بچہ سحری کے بعد دودھ پی نہیں پیتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا نہیں آپ ناراض نہ ہو، یہ بالکل ذاتی معاملہ ہے آپ کا، ناراض نہ ہو، بس ہم جاننا چاہتے ہیں. وہ گئے اپنی شریک حیات کے پاس. کہا بھئی علماء بغداد کے سب آئے ہوئے ہیں، قاضی صاحب بھی ہیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو مسکرائیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، میں نے آپ سے بھی نہیں بتایا اور اس کو راز رکھا. آپ کا بچہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دودھ پینا چھوڑ دیتا تھا، اور جب افطار کا وقت ہوتا تھا تبھی دودھ پیتا تھا. سبحان اللہ. پتہ نہیں یہ بات کیسے لوگوں کو معلوم ہو گئی. تو اچھا بیگم یہ بتاؤ دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا 29 دن کے بعد آج اس نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دودھ پیا ہے. سبحان اللہ. آ کے انہوں نے بتایا علماء کو کہ ہاں دودھ پیا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ نص تو نہیں ہو سکتا نا، یہ دلیل تو نہیں ہو سکتی رویت کی. اب یہ تو یقین ہو گیا کہ بھائی دودھ پیا ہے تو عید تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی شرعی شہادت تو نہیں ہے، تو اعلان نہیں ہو سکتا. اب یہ لوگ پھر دارالقضاء کی طرف لوٹے.
کیا ایک بار پھر چلتے ہیں وہاں. اب دیکھیں جناب، جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جم غفیر ہے، پاس کے گاؤں سے کم 100-200 لوگ آئے ہوئے ہیں. کہا آپ لوگ کہاں سے آئے؟ کہ ہم پاس کے گاؤں سے چل کر آئے. کس لیے آئے؟ کہا رویت کی شہادت دینے آئے، ہم سب نے چاند دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. تو ولایت لے کر آئے، چھپی بھی نہیں رہی، اعلان بھی ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہیں؟ آپ ذرا تصور کیجیے. اور پریپریشن دیکھیے. اچھا، غوث اعظم کے حوالے سے ایک بات بتا دوں. بعض ان کی روایتیں جو ہیں، بزرگوں کی تو بہت سی کتابیں ہیں، روایتیں ہیں، لیکن سند کے ساتھ کسی کی روایت نہیں ملتی ہے کچھ نہیں ملتی. لیکن غوث اعظم کے جتنے بھی واقعات ہیں نا، سند کے ساتھ کتابیں موجود ہیں. غوث اعظم نے یہ کیا تو اس وقت کون تھا، انہوں نے ان سے کہا، 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 20 سند سارے غوث اعظم کی روایتیں موجود ہیں.